آغاز میں آپ کو بتائیں T20 ورلڈ کپ کا سپر ڈوپر تاریخی مقابلہ، میچ کا فیصلہ ایک نہیں دوسرے سپر اوور میں آیا۔ جنوبی افریقہ نے سپر اوور میں افغانستان کو 4 رن سے شکست دی۔ افغان ٹیم 24 رنز کے تعاقب میں 19 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ احمد آباد میں دونوں ٹیمیں مقررہ اوور میں 187 رنز بنا سکیں۔ پہلا سپر اوور بھی 17 رن سے ٹائی ہو گیا تھا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے لیے لاہور میں پہلی بار پلیئرز آکشن جاری۔ نسیم شاہ نے میلہ لوٹ لیا۔ نسیم کو 8 کروڑ 65 لاکھ اور ڈیرل مچل کو 8 کروڑ 5 لاکھ میں راولپنڈی نے خرید لیا۔ فہیم اشرف کو 8 کروڑ 50 لاکھ میں اسلام آباد نے اپنی ٹیم میں شامل کیا۔ فخر زمان 7 کروڑ 95 لاکھ، حارث رؤوف 7 کروڑ 60 لاکھ میں قلندرز کا حصہ بنے۔ خواجہ نافع کو 6 کروڑ 50 لاکھ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے خریدا۔ پاکستان سپر لیگ کی مقبول ترین فرنچائز کراچی کنگز کی آکشن میں دھماکے دار انٹری۔ آسٹریلیا کے سٹار بلے باز ڈیوڈ وارنر، پاکستانی کپتان سلمان آغا اور جارے مزاج بلے باز اعظم خان کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ کراچی کنگز نے ڈیوڈ وارنر کو 7 کروڑ 90 لاکھ، سلمان آغا کو 5 کروڑ 85 لاکھ اور اعظم خان کو 3 کروڑ 25 لاکھ میں خریدا۔ انگلینڈ کے معین علی کو ڈائریکٹ سائننگ میں ٹیم کا حصہ بنایا، جبکہ حسن علی، عباس آفریدی، خوشدل شاہ اور سعد بیگ کو ریٹن کیا گیا۔ پی ایس ایل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان نصیر کا کہنا ہے لیگ کو کامیاب بنانے میں تمام فرنچائزز کا کردار ہے۔ پرانے مالکان ہمارے ساتھ 10 سال سے ہیں۔ ان مالکان نے ہم پر اس وقت اعتماد کیا جب کوئی نہیں تھا۔ اس بار لیگ میں نئے وینیوز کا اضافہ ہو رہا ہے جو خوش آئند ہے۔ The PSL and the PCB teams have burnt midnight oil day in day out to get us where we are today. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں چلتا رہا۔ I'm so proud to have you here with us today. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for HPL and the original franchises. Records have been shattered. New innovations have been made. New venues have opened up. Faisalabad will experience HBL, PSL for the first time. Peshawar is loading. The new era is well and truly finally here. پی ایس ایل کے پہلے آکشن میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے فرنچائز مالکان کو اسپیشل جرسی اور بیٹ پیش کیے۔ اسپیشل جرسی پر ٹیم کا نام اور پی ایس ایل 11 کی تھیم لکھی ہے۔ محسن نقوی نے کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کو پی ایس ایل کی اسپیشل جرسی دی۔ کراچی کنگز کے فاسٹ بالر حسن علی کا کہنا ہے لیگ آکشن کے لیے سب پرجوش تھے۔ لیگ کو کامیاب بنانے میں پی ایس ایل انتظامیہ اور ٹیم مالکان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اعظم خان کے آنے سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ وارنر کا پھر کراچی کنگز کا حصہ بننا خوش آئند ہے۔ تو آپ کی ایکسائٹمنٹ اور بڑھتی ہے۔ It's a good sign. Credit goes to all the PCB, PSL management and obviously all the credit goes to the owners کہ جنہوں نے اس چیز کو ایگری کیا۔ New era of PSL. I think یہی چیز ہے کہ جو ہماری لیگ کو اور اوپر لے کے جائے۔ کراچی کی ٹیم مینجمنٹ ہے وہ ہم سب سے بات کرتی ہے، اس کا ہونا چاہیے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہو، کون سا پلیئر کہاں پہ فٹ ہو سکتا ہے۔ وی ہیو دا ماسٹر مائنڈ حیدر بھائی، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ جو ہمارے ہیڈ کوچ ہیں روی بپارا، ہماری ٹیم بہت اچھی شیپ اپ ہو رہی ہے۔ ابھی سچا دا اسٹرانگ پرسنالٹی گائے، پراپر جو ٹپیکلی اوزی ہوتے ہیں۔ ہی از ان اے گڈ ٹچ۔ ابھی بگ بیش میں بھی 200-300 کیے ہیں انہوں نے۔ اگین ٹو ہیونگ ہم بیک، آئی تھنک اٹس اے گریٹ سائننگ فار دا کراچی۔ اعظم خان کے آنے سے ہمیں ہمارا جو وکٹ کیپنگ کا ایک تھا وہ فل ہو گیا۔ ہی از بین ڈوئنگ سو ہارڈ ورک ایٹ NCA۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے نیپرا کے سولر سے متعلق نئے ریگولیشنز کے اجراء کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاور ڈویژن نیپرا کو سولر صارفین کے کانٹریکٹ کے تحفظ کے لیے نظر ثانی اپیل دائر کرے۔ سولر صارفین کے موجودہ کانٹریکٹس کا ہر ممکن تحفظ یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا سولر سے مستفید 4,66,000 صارفین کا بوجھ 3 کروڑ 76 لاکھ سے زائد صارفین پر نہ پڑے۔ پاور ڈویژن جامع لاہ عمل تشکیل دے۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، احد چیمہ، عطا تارڑ، علی پرویز ملک، اویس لغاری اور دیگر شریک ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی، ان کا سیل بھی وزٹ کیا۔ میری پہلی ذمہ داری سپریم کورٹ کے ججز تک معلومات پہنچانا تھی۔ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے رپورٹ جمع کرا دی۔ بیرسٹر سلمان صفدر کہتے ہیں بانی کی بہن اور سلمان اکرم نے میری مجبوری کو سمجھا کہ میں بات نہیں کر سکتا۔ میں نے انہیں بانی کی صحت سے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ گزشتہ روز کوئی بیان نہیں دیا۔ میری رپورٹ 7 صفحات اور 22 پیراگراف پر مشتمل ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد کمپلائنس
اس کی ہوئی اور میری عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. میں نے ان کا سیل کا بھی معائنہ کیا. مجھے 12 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا. میں نے اپنی وہ ڈیوٹی ٹو دی بیسٹ آف مائی پروفیشنل ایبلٹیز کیئر اینڈ آنیسٹی میں نے اپنی پروفیشنلی اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے وہ رپورٹ جمع کروا دیے. علیمہ آپا جو عمران خان صاحب کی بہن ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ میں ان سے اس ٹاپک اور اس مضمون پر بالکل بات نہیں کر سکتا, اور میں نے ان کو ہرگز عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق اور اپنی ہونے والی متعلق جتنی بھی میری انٹریکشن رہی اس کے اوپر میں نے ان کو کچھ بھی آگاہی کل نہیں دی, اور انہوں نے اس بات کی رسپیکٹ بھی کی. میں نے کہا کہ جب تک یہ رپورٹ میں سپریم کورٹ میں جمع نہ کروا دوں اور فاضل ججز دیکھ نہ لیں تب تک میں مجبور ہوں, یہ میں نہیں کر سکتا. میں نے عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے اوپر کل کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. 7 صفحوں پہ مشتمل ہے, 22 پیراگراف ہیں, الیبریٹ ہے, ایکسٹینسو ہے. جو دیکھا جو سنا ایکوریٹلی سپریم کورٹ کے لیے امانت تھی, وہ میں آج جمع کروا دوں. چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا 57واں اجلاس. بات کریں گے حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے اس اجلاس سے متعلق حسین. دیکھیے, چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا 57واں جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں کمیٹی کے 26ویں اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا ہے. وفاقی حکومت گرفتار شخص کو 24 گھنٹوں میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہ کرنے کی شکایات کے ازالے کے لیے فریم ورک تیار کر لی ہے. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو فریم ورک کی پیش رفت سے متعلق کمیٹی کو باقاعدہ آگاہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. کمرشل لیٹیگیشن کوریڈور کے تحت ہائی کورٹ میں 2011 کے ثالثی قانون سے متعلق مقدمات کے لیے خصوصی بینچ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایف بی آر کی جانب سے بے بنیاد اپیلوں کی گستہ شکنی اور اپیلیٹ پریکٹس میں اصلاحات کا جو ہے وہ سراہا گیا ہے. اجلاس میں دیگر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت دیگر جو ہے وہ ارکان شریک ہوئے ہیں. ایف بی آر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ہائی کورٹ اور ذیلی عدلیہ کے بروقت مقدمات نمٹانے پر جو ہے وہ کارکردگی کو جو ہے وہ اجلاس میں سراہا گیا ہے. اور 1 ستمبر 2025 سے 15 جنوری 2026 تک ملک میں 7,54,000 جو ہے وہ زائد مقدمات جو ہے وہ نمٹائے گئے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا حسین. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاک فوج کے بارے میں اپوزیشن لیڈر کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے. پاک فوج کسی صوبے نہیں پورے پاکستان کی فوج ہے. ایوان سے مشترکہ آواز جانی چاہیے ورنہ دہشت گردوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں. آپ تو لال چنری لے کر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. پنجابیوں کا شناختی کارڈ دیکھ کر مار دیا جاتا ہے. ہم نے کبھی آواز نہیں اٹھائی. یہ قوم کی جنگ ہے, کسی ضلع کی جنگ نہیں. اپوزیشن کا عہدہ جو ہے وہ ایک قومی عہدہ ہے, وہ کسی صوبے کا یا کسی ضلع کا عہدہ نہیں. اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ اس عہدے پہ بیٹھ کے جو شخص دے وہ اپنے عہدے کی تذلیل کر رہا ہے. وہ آپ بے شک جو ہے دہشت گردوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں. اگر میں جو ہے ایک لکیر جو خون سے کھینچی گئی ہے اس کو کراس کرتا ہوں تو مجھے کوئی حق نہیں ہے اس ایوان میں بیٹھنے کا. سارے پاکستان کی فوج ہے, بلوچی, سندھی, پنجابی, پختون, گلگتی, آزاد کشمیر, سب خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے. اور اس ایوان سے یہ آواز آئے کہ یہ 4 ضلعوں کی فوج ہے, جناب اسپیکر حد ہے. یہ ریڈ لائن ہے ہماری. پنجابیوں کا جب آئی ڈی کارڈ دیکھ کے پنجابیوں کو گولی ماری جاتی ہے بلوچستان کے اندر, کوئی بلوچستان سے آواز نہیں اٹھتی اس کے لیے. آپ نے کبھی آواز سنی ہے جب مزدور جو ہیں یا ٹرینیں کھڑے کر کے یا زائرین جو ہیں پنجابی جو ہے جب ان کو قتل عام اس کا کیا جاتا ہے؟ ہم نے پنجابیوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا اس کے اوپر. ہم ایک قوم کے ایک وطن میں بلیو کرتے ہیں. میں صوبائیت میں نہیں بلیو کرتا, لیکن یہ آئی ٹیک اسٹرانگ ایکسیپشن. میرے ان اعداد و شمار کو ریفیوٹ کریں. قومی اسمبلی نے پاک افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور کر لی. یہ قرارداد وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کی جو اتفاق رائے سے منظور کی گئی. پاکستان کی مسلح افواج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں اور ان تمام شہداء کو زبردست خراج عقیدت اور تحسین پیش کرتا ہے. یہ ایوان اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی اور قوم دہشت گردی کی اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. All those in favor of the resolution میں سے aye. All those against it میں سے no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سلمان صفدر کی بانی سے ملاقات مثبت تبدیلی ہے. وہ سپریم کورٹ میں رپورٹ کریں گے, وہاں سے خبر لا کر ہمیں بھی اطلاع کر دیں. محمود خان اچکزئی کی میڈیا سے گفتگو. کہا بجلی کے حوالے سے ہماری حکومتوں نے بین الاقوامی اداروں سے غلط معاہدے کیے.
ہمارے ملک میں ہائیڈل پاور سے بڑی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. اپنے لوگوں پر بھروسہ کریں. بین الاقوامی اداروں سے معاہدے منسوخ کریں. سلمان صفدر کو بھیجا ہے, عمران خان سے ملاقات ہو گئی ہے اور سہیل افریدی کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. مثبت تبدیلی ہے. وہ تقریباً 3 بجے مجھے کسی نے بتایا نہیں, تقریباً اس کی ملاقات سے 3 گھنٹے ہوئی ہے. اس نے آپ لوگوں سے بھی بات نہیں کی, اچھا کیا. اس نے کہا مجھے سپریم کورٹ نے بھیجا ہے, میں اپنی سارے جملات سپریم کورٹ میں بیان کروں. تو وہاں سے خبر لیں, ہمیں بھی اطلاع کر دیں. شاید ہماری حکومتوں نے بین الاقوامی اداروں سے غلط معاہدے کر رکھے ہیں. 50 روپے یا 60 روپے یونٹ کے حساب سے وہ فیصلے غلط تھے. ہمارے اپنے ملک میں ہائیڈل پاور سے بہت بڑی بجلی پیدا ہو سکتی ہے. بھروسہ کریں اپنے لوگوں پہ, اپنے انجینئروں پہ. وہ معاہدے منسوخ کر دیں یا ان کے کچھ جرمانے بھی دے دیں, ہمیں نقصان نہیں ہوگا. ہمیشہ حکومت سے ورکنگ ریلیشن کے حق میں رہا ہوں تاکہ عوام کو نقصان نہ ہو. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں پاکستان مضبوط ہو, ملک کا دفاع اور معیشت مضبوط ہو, لیکن حکومت کی پالیسیاں دیکھیں. انہوں نے پہلے سولر کا سبز باغ دکھایا, لوگوں نے سرمایہ کاری کی, اب حکومت اس پر چارج کرے گی. کسی صورت کہ پاکستان ناکام ہو, پاکستان کے عوام کو پرابلم ہو. ہم چاہتے ہیں پاکستان مضبوط ہو, اس کا دفاع مضبوط ہو, اس کی معیشت مضبوط ہو, لیکن ان کی پالیسیاں دیکھو. عوام کے پاس بجلی ہے نہیں. آپ نے پہلے ان کو یہ سبز باغ دکھایا کہ آپ اپنے لیے سولر کریں, لوگوں نے انویسٹ کیا. اب لوگ سولر سے سولر جنریٹ کریں گے اور حکومت اس پہ چارج کرے گی. یہ تو نامناسب ہے. دنیا کے کون سے ملک میں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. ایکچولی اس سے پہلے بھی جو دوسرے وزیر اعلیٰ صاحب تھے وہ بھی تھے, اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے صوبے سے ریلیٹڈ ہوں گے تو ملاقات ہونے چاہیے. میں تو ہمیشہ سے اس بات کے فیور میں رہا ہوں کہ ورکنگ ریلیشن آپ نے ہر حال میں رکھنا ہے تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو. وزیر اعلیٰ پنجاب نے فرنٹیئر کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز بلوچستان کا دورہ کیا. ایف سی کے لیے 10 ارب روپے معاونت کا اعلان کیا. کہا بلوچستان تنہا نہیں, ہم سب اس کے شانہ بشانہ ہیں. دہشت گردوں کے حامی سیاسی لبادے میں موجود رہیں گے تو جوان شہید ہوتے رہیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. محسن نقوی نے ایف سی کے ہسپتال میں زیر علاج زخمی سپاہیوں عدنان اور امتیاز کی عیادت کی. محسن نقوی نے دونوں سپاہیوں کی خیریت پوچھی, علاج معالجے کے بارے میں استفسار کیا اور علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. سپاہی عدنان اور سپاہی امتیاز فتنہ خوارج کے حملے ناکام بنانے کے دوران زخمی ہوئے تھے. محسن نقوی نے زخمی سپاہیوں عدنان اور امتیاز کے بلند عزم اور جذبے کو سراہا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے سردار اختر مینگل کا استعفی منظور کر لیا. اختر مینگل این 256 خزدار سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے. سردار اختر مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے سربراہ ہیں. سانحہ گل پلازا جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں ہوا. کمشنر کراچی, سیکرٹریز قانون و داخلہ نے شرکت کی. جوڈیشل کمیشن نے تحقیقات سے متعلق پبلک نوٹس جاری کر دیا. کمیشن نے سانحہ گل پلازا سے متعلق عوام سے شواہد طلب کر لیے. کسی بھی شہری کے پاس سانحے سے متعلق معلومات ہوں تو کمیشن سے رابطہ کر سکتا ہے. کمیشن نے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو پبلک نوٹس اخبارات میں شائع کروانے کی ہدایت کی. پبلک نوٹس میں کہا گیا سانحہ گل پلازا سے متعلق معلومات رکھنے والے افراد ای میل کے ذریعے کمیشن سے رجوع کر سکتے ہیں. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے کمیشن کے لیے سیکریٹریٹ فراہم کر دیا. کمیشن کا سیکریٹریٹ سندھ ہائی کورٹ میں ہی قائم کیا گیا ہے. جج جسٹس آغا فیصل نے کمشنر کراچی کو اسٹاف نوٹیفائی کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا اسٹاف میں رجسٹرار کمیشن, فوکل پرسن اور ماہرین شامل ہوں گے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ڈیجیٹل پراپرٹی رجسٹریشن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے انقلابی فیصلہ ہے. اس سے اوورسیز پاکستانیوں کو جائیداد کی خرید و فروخت میں مشکلات کا خاتمہ ہوگا. اوورسیز پاکستانیوں کو رجسٹریشن دفاتر میں ذاتی حاضری سے استثناء حاصل ہوگا. ای رجسٹریشن نظام کے ذریعے بایو میٹرک اور چہرے کی تصدیق ممکن ہوگی. شرجیل میمن نے کہا ای اسٹامپنگ نظام سے ریونیو وصولی کا نظام بہتر ہوگا, شہریوں کو آسانیاں فراہم کی جائیں گی. شرجیل میمن کی جانب سے کہا گیا کنزیومر کورٹس کو ٹریفک کورٹس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ شہریوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے کیا گیا. سندھ کابینہ نے سندھ ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف انفراسٹرکچر کے تنازع کے تصفیے کی منظوری دی ہے. واجبات کا 15% 3 مراحل میں ادا کیا جائے گا. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں وزیر اعظم سپورٹ کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. پالیسی سازوں کو معاملات حل کرنے کی ضرورت ہے. وفاقی وزراء ہمارا ہاتھ تھامیں, کراچی کے لیے ہمیں اسپیشل پیکج دیں.
شہر کے لیے ترقیاتی کاموں پر 46 ارب خرچ کریں گے. 5.5 ارب روپے سے 25 سڑکیں تعمیر کی جائیں گی. آئیے ہاتھ تھامیے, ہمیں سپورٹ کیجیے, کوئی اسپیشل پیکیج دیجیے کراچی شہر کے لیے. اگر پرائم منسٹر صاحب سپورٹ کریں گے چیزیں بآسانی ہوں گی. لوگوں کی تکلیف کا ہمیں ادراک ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز کو معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے. 46 ارب روپے ہم اس شہر میں خرچ کریں گے. 5.5 ارب روپے کی لاگت سے کراچی شہر میں 25 نئی سڑکیں, لوگوں کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی. پیپلز پارٹی والے ہم جیالے کراچی شہر کی خدمت کریں گے, دوسروں کی طرح نہیں کہ جہاں خالی زمین نظر آئی تو شادی ہال بن گیا, خالی زمین نظر آئی تو اپنی تصویر لگا دی سائٹ پوز والی. وزیر اعظم شہباز شریف آج وفد کے ساتھ ترلائی میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ کا دورہ کریں گے. وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری, اراکین اسمبلی ملک ابرار, انجم عقیل وفد میں شامل ہوں گے. ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمیں اس متعلق آگاہ کریں گے. کہیے اظہر. جی, وزیر اعظم شہباز شریف کچھ ہی دیر میں ترلائی میں واقع مسجد خدیجۃ الکبریٰ کا دورہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہداء کے اہل خانہ اور زخمیوں کے لیے مالی معاونت کا اعلان کریں گے. اس موقع پر وزیر اعظم سانحہ ترلائی میں دہشت گردی کی شکار فیملیز سے ملاقات کریں گے, اور یہ بھی بتایا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی بھی کریں گے اور وہاں پر فاتح خوانی بھی کی جائے گی. شکریہ اظہر. میری آڈیو درست تھی. یہ رویہ ناقابل برداشت ہے کہ حکومتی ارکان بولتے رہیں اور ہمیں بولنے کا موقع نہ دیا جائے. پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر کی پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو. کہا بانی کی صحت سے متعلق وکیل نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا. آپ نے تو ابھی تک کچھ نہیں بتایا. اس نے کہا کہ میں ساری چیف جسٹس صاحب کو بتاؤں گا. تو نہ فیملی کو کچھ بتایا ہے, نہ پارٹی کو بتایا ہے, ابھی تک کسی سے اس نے کی. اور آج بھی میں نے کورم کی نشاندہی کی کہ یہ گھنٹے بولے, ہر ٹاپک پہ بولے, اور ہم بینچ سکتے ہیں ہم صرف کورم پورا کرنے کے لیے. تو یہ رویہ ناقابل برداشت ہے. چین کی مارکیٹ میں حکومت پاکستان کے پانڈا بانڈز کا اجرا فروری کے بجائے مارچ میں کیے جانے کا امکان ہے. وزارت خزانہ کے ذرائع بتاتے ہیں پانڈا بانڈز اجرا کے لیے ورکنگ ابھی نامکمل ہے. اپریل 2026 میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالر یورو بانڈز کی ادائیگی ہونی ہے, جس کے لیے متبادل ذرائع سے زر مبادلہ حاصل کرنے کا پلان ہے. پانڈا بانڈز کی مدت 3 سال, شرح منافع سنگل ڈیجٹ رہنے کی توقع ہے. اے ڈی بی اور اے آئی بی پانڈا بانڈز پر 95% تک گارنٹی فراہم کریں گے. مرکزی بینک کے زر مبادلہ ذخائر پر بوجھ نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ملک کے مجموعی زر مبادلہ ذخائر 21 ارب 33 کروڑ ڈالر کی سطح پر ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا. پاکستان اور ایران نے قریبی رابطہ اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا. اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے بھی رابطہ کیا. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی اور عالمی صورتحال اور دلچسپی کے امور سمیت 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو کی. دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا. بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر کے ترجمان شفیق العالم کہتے ہیں عام انتخابات بنگلہ دیش کے مستقبل کا تعین کریں گے. ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں شفیق العالم نے کہا ڈاکٹر یونس آئندہ حکومت یا سیاسی نظام کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان برادر ملک ہے. ICC اور بھارتی بورڈ کے ساتھ حالیہ تنازع میں بنگالی عوام پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں. Election, then it's going to decide which course Bangladesh is going to take. And obviously, Professor Yunus, he made it quite clear that this is the beginning of new Bangladesh. This election is all about reforms. Are you going to say yes to the reforms? Because these reforms, which is under a package called July National Charter, is also being put in a referendum. We have done everything to make this election successful, to make it peaceful, free and fair. Professor Yunus has made it quite clear he wants to return to his old job. He doesn't want to join any political party, or like some people say he is going to be offered the post of president. He said no. PCB president has made it quite clear. I think in the rest he can say we see Pakistan as our brothers. Obviously, Pakistan role in the whole EPC is people in Bangladesh appreciated it. بنگلہ دیش کے عوام پاکستان کے شکر گزار. کہتے ہیں ICC اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے ساتھ حالیہ تنازع میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں. ڈھاکہ میں موجود نمائندہ ARY نیوز راجہ محسن اعجاز نے شہریوں سے گفتگو کی. آپ بھی دیکھیے.
میں ڈھاکہ کے اولڈ ٹاؤن آلو بازار میں موجود ہوں. یہ ایک بڑا گھنا اور پرانا بازار ہے اور ایک انتہائی اہم تجارتی مرکز ہے. میں نے انہیں اپنا تعارف کرایا ان کے پوچھنے پر تو یہ بڑے خوش ہوئے کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے اور کہا کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے. تھینک یو ویری مچ. کیا کہیں گے آپ جو پاکستان کا سٹینس تھا ریسنٹلی آئی سی سی کے ساتھ, بی سی سی آئی کے ساتھ, بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ؟ بہت اچھا کام کیا پاکستان, ہم بڑا بھائی حساب سے پاکستان کا ہیلپ کر لی آئی سی سی الٹا ہم کو خطیپون دے گا. اس کے لیے ہم کو پاکستان کا بہت دھنیہ. پاکستان کا بہت دھنیہ واد کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان خوب ہیلپ کرا بنگلہ دیش کے کرکٹ میں, اس لیے دھنیہ واد پاکستان کو. تھینک یو ویری مچ. یہ صورتحال ہے, یہ اولڈ ٹاؤن ڈھاکہ گھنا بازار ہے, آلو بازار میں یہ تمام لوگ بیٹھے ہیں. آج چھٹی کا دن ہے, لوکل ہالیڈے ہے اور اس وقت صرف جو مقامی ڈھاکہ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ موجود ہے. گپ شپ چل رہی ہے, الیکشن کی چاند رات اسے کہہ لے, سمجھ لے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں آج سونا اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. صرافہ بازار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے آج پاکستان میں فی تولہ سونا 2300 روپے مہنگا ہوا, جس سے آج کی قیمت 5,28,562 روپے ہو گئی. 10 گرام سونے کی قیمت 1972 روپے اضافے سے 4,53,156 روپے ہو گئی. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی آؤنس سونا $23 مہنگا ہو کر $5,058 کا ہو گیا. پاکستان میں فی تولہ چاندی کی قیمت 120 روپے اضافے سے 8,735 روپے ہو گئی. سونا سینٹر لاہور کے مقامی ہوٹل میں کسان کنونشن کا انعقاد کیا گیا. سونا سینٹر زرعی مداخل کے مارکیٹ میں پائیدار توازن پیدا کرنے والی قوت کے طور پر کام کر رہا ہے. سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی نے ملک بھر میں سونا سینٹرز کے وسیع نیٹ ورک کے قیام کے اقدام کو سراہا. چیف کمرشل آفیسر ایف ایف سی محمد علی جنجوا نے سونا سینٹر ایکو سسٹم کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا سونا سینٹر معیاری زرعی مداخل کی فراہمی کے علاوہ 300 ماہرین زراعت پر مشتمل ٹیم کے ذریعے جدید زرعی رہنمائی اور اے آئی پر مبنی ڈیجیٹل ایڈوائزری کے ذریعے کسانوں کی بھرپور معاونت کر رہی ہے. جامعات سے فارغ التحصیل خواتین اور ماہرین زراعت کو قائدانہ عہدوں پر تعینات کیا گیا ہے. سونا سینٹر زرعی مداخلت کی گھر تک فراہمی, فصلوں کے بیمہ کی سہولت اور کم مارک اپ پر زرعی قرضوں تک آسان رسائی کے لیے بینک فائنینسنگ میں بھی معاونت فراہم کرتے ہیں. کسانوں کو سونا کسان ایپ کے اجرا سے بھی آگاہ کیا گیا جس کے ذریعے زرعی مصنوعات کی آن لائن خریداری ممکن ہے. جرمنی میں ماحول دوست ٹیکنالوجی کی جانب اہم پیش رفت. الیکٹرک کارگو طیارے نے پہلی عوامی پرواز کامیابی سے مکمل کر لی. یہ جدید طیارہ مریضوں کی ہنگامی منتقلی, لاجسٹکس اور فوجی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے. جدید ٹیکنالوجی سے روایتی ہیلی کاپٹروں کے مقابلے میں کم خرچ ہے. ورسٹائل فنکار قاضی واجد کو دنیا سے گزرے 8 برس بیت گئے, مگر خدا کی بستی کا راجہ آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے. قاضی واجد 60 کی دہائی میں ٹی وی سے منسلک ہوئے اور سب کو اپنی اداکاری کا اسیر کیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.